بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے کچھ ڈائگنوسٹک پوائنٹس پہ بات کی تھی، اب کچھ اور ڈائگنوسٹک پوائنٹس پہ بات کرتے ہیں۔ کھانسی جو کرونک ہو، مطلب پرانی کھانسی جو ٹھیک نہ ہوتی ہو، یہ لنگس کی ڈیزیز کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اور اگر کھانسی کے ساتھ بلڈ بھی آتا ہو، بلڈ سپٹنگ ہو، بلڈ تھوکتا ہو بندہ، تو یہ ایک سیریس سائن ہے، یہ لنگس کے کینسر یا ٹی بی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ رات کو لیٹنے پر چھینکیں یا کھانسی ویک ہارٹ کی طرف اشارہ دیتا ہے۔ اگر چیسٹ میں ہلکا ہلکا درد محسوس ہوتا ہو تو یہ لنگ ٹربل کی وجہ سے ہوتا ہے، پھیپھڑوں کے بیماریوں کی طرف اشارہ دیتا ہے۔ لیکن اگر اسموکنگ کرنے کے بعد، کھانے کے بعد، ایکسرسائز کرنے کے بعد یا سردی لگنے کے بعد، ٹھنڈی ہوا لگنے کے بعد چیسٹ میں پین ہو تو یہ ہارٹ کے ایشو کی طرف اشارہ دیتا ہے۔ اگر سٹمک کی جگہ پہ درد ہو، ساتھ وامیٹنگ ہو، بخار ہو، اور بعد میں یہ درد رائٹ سائڈ پہ فکس ہو جائے اور اس کے ساتھ زبان کوٹڈ ہو تو یہ اپینڈیسائٹس کی طرف اشارہ دیتا ہے۔ گروئن ریجن پہ ریڈیٹنگ پین، جو پین پھیلتا ہے، جو شوٹ کرتا ہے، یہ کڈنی کے امراض کی طرف اشارہ دیتا ہے۔ سٹول بلیک ہو یا پھر ریڈ ہو، اس کے اندر بلڈ کی آمیزش ہو، یہ ہیمورائڈز کا اشارہ ہے۔ یورین بار بار آتا ہو، ساتھ پیاس زیادہ لگتی ہو، بھوک زیادہ ہو تو یہ ڈائبٹیز ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر یورین کی فریکوینسی رات کو زیادہ ہو، رات کو صرف بار بار یورین آتا ہو اور دن میں نارمل رہتا ہو تو پھر اس میں مزید انویسٹیگیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا پھر یورینری ٹریک کی کوئی ڈیزیز کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یو ٹی آئی کی وجہ سے، کوئی انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یا پھر میلز کے اندر پروسٹیٹ گلینڈ کے انلارج ہونے کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے۔ معدے کے منہ پہ درد محسوس ہو، جو کھانا کھانے سے آرام آئے جس میں، یا وامیٹنگ سے آرام آئے، یا پھر سوڈا ڈرنکس لینے سے آرام آئے، اور اس درد کے ساتھ ہارٹ برن ہو، ایسیڈیٹی ہو، کھٹے ڈکار آئیں، تو یہ سب کمپلینٹس السر ہونے کی طرف اشارہ دیتی ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد وامیٹنگ، نوزیا، سر کا درد، کھانا ڈائجسٹ نہ ہوتا ہو، اسپیشلی جو رچ آئلی فیٹی فوڈز ہیں وہ ڈائجسٹ نہ ہوتے ہوں تو یہ گال بلیڈر کی ڈیزیز کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ آنکھوں کے پپوٹوں پر اگر سوجن ہو تو یہ لنگس پرابلم کی طرف اشارہ کرتی ہے، ٹی بی یا پلوریسی کی طرف اشارہ دیتی ہے۔ پاؤں پہ سوجن کڈنی پرابلم کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ رائٹ سائڈ پہ پیٹ کے اندر رائٹ سائڈ پر درد، سٹمک کے منہ کی جگہ پر درد جو شولڈر کی طرف جائے، رائٹ شولڈر بلیڈ کی طرف جائے، آنکھوں میں درد، سر میں درد، ٹنگ کوٹڈ ہو، نوزیا محسوس ہوتا ہو اور سٹول کا کلر چینج ہو تو یہ گال بلیڈر کی امپراپر فنکشننگ کی طرف اشارہ کرتی ہیں یہ ساری علامات۔ کوئی آپریشن ہوا ہو اور آپریشن کے بعد ایک پاؤں اچانک سے ٹھنڈا پڑ جائے، یہ اشارہ کرتا ہے کہ ہارٹ اٹیک آنے والا ہے۔ صبح سویرے ہاتھوں اور انگلیوں کا سن ہونا آرتھرائٹس کی طرف اشارہ دیتا ہے۔ لیور کا بڑھنا، جونڈس ہونا، جبکہ سپلین کا نارمل ہونا اشارہ دیتا ہے کہ یورینری بلیڈر کے اندر یا تو سسٹ ہے یا کینسر ہونے کا خدشہ ہے۔ جگر انلارجڈ ہو، جونڈس ہو اور سپلین بھی انلارجڈ ہو تو یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ بائل کا کوئی ایشو ہے یا سیروسس ہونے کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ سپلین انلارجڈ ہو اور لیور بھی سلائٹلی انلارجڈ ہو تو یہ کسی بلڈ کی ڈیزیز کی طرف اشارہ ہے۔ ایسا نزلہ زکام جو میڈیسن لینے سے ٹھیک نہ ہوتا ہو اشارہ دیتا ہے کہ انٹسٹائنز کی کوئی بیماری ہے تو وہاں پر فوکس کرنا چاہیے۔ بچوں میں پیٹ کا مسلسل درد اسپائنل کارڈ کی ٹی بی کی طرف اشارہ دیتا ہے۔ بوڑھے افراد میں جونڈس جو 5 سے 7 ہفتوں سے زیادہ رہے کینسر ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ کان کے انفیکشن میں، اوٹوریا میں اگر ٹیمپریچر ڈاؤن چلا جائے، پلس سلو ہو، سانس میں کمی آ جائے اور لیزینس پائی جائے
تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ برین میں انفلیمیشن یا بوائل موجود ہے۔ اگر ینگ فیمیلز کے اندر میموری گلینڈز اندر کو ٹرن کر جائیں تو یہ اووری کے مسائل کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ بزرگ افراد جو سوتے ہوئے اپنے ہاتھ سر کی طرف رکھیں، سر کے نیچے رکھیں، تو یہ اشارہ کرتا ہے کہ ان کے جگر میں بلڈ کا فلو زیادہ ہے۔ ڈراپسی کے اندر پانی پڑنے کے اندر جسم میں کسی بھی آرگن میں اگر منہ میں تھوک زیادہ بنتا ہو تو یہ برائٹس ڈیزیز کی طرف اشارہ ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کا مسلسل رہنا اور کسی وجہ کا نہ پتہ چلنا کرونک ڈیزیز فیلئر کی طرف اشارہ ہے۔ ہیلز میں پاؤں کی ایڑیوں میں پین محسوس ہونا، چلتے ہوئے جھٹکا لگنا کسی گردے کے امراض کی طرف اشارہ دیتا ہے۔ جب بیماری کی روٹ کاز دل یا جگر ہو، ہارٹ یا لیور ہو تو پیشنٹ ہوپ لیس ہو جاتا ہے، لیکن اگر بیماری کی روٹ کاز لنگز ہوں، پھیپھڑے ہوں تو پھر پیشنٹ کو امید رہتی ہے۔ تو اگر ہوپ لیس پیشنٹ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو کوئی ہارٹ یا لیور کی ڈیزیز ہے، اور اگر پیشنٹ بیمار ہے لیکن ہوپ فل ہے تو لنگز ڈیزیز ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر بچہ زرد ہوتا جا رہا ہے، بچے کا رنگ خراب ہوتا جا رہا ہے لیکن کوئی اپارنٹ کاز نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو اس کو کوئی ٹائیفائڈ ٹائپ کا فیور ہے یا کوئی اور کرونک قسم کا بخار ہے، اس کے ٹیسٹ کرا لینے چاہیے۔ ناخن کی جڑ میں پھوڑے کا بننا، پس کا بننا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ڈائجسٹو سسٹم میں، لیور میں یا اپینڈکس میں کوئی خرابی ہے۔ پین کی ہسٹری لینی چاہیے اور ان چیزوں کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ جن لوگوں کو ہوا میں اڑنے کے خواب آتے ہیں بار بار، یہ ایل ایفیکٹس آف ویکسینیشن کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر ایسچ کوئی کمپلین نہ ہو سوائے تھکاوٹ کے تو یہ کسی کرونک ڈیزیز کی طرف اشارہ کرتا ہے، جیسے ٹائیفائڈ، برائٹس ڈیزیز یا کینسر۔ منہ اور گلے کا خشک ہونا، گلے میں جلن ہونا، کچھ نگلتے رہنا پیرالیسس ہونے کی نشاندہی ہے۔ جب بچہ بغیر کسی وجہ کے روتا رہے اس کا مطلب ہے کہ اسے کان میں کوئی پرابلم ہے۔ بار بار کمر درد ہونا، شاٹیکا ہونا، سافٹ ٹیشوز میں سویلنگ ہونا، چیسٹ پرابلم ہونا، آنکھوں کا انفیکشن ہونا جس میں ویژن ڈل ہو، بینائی کمزور ہو جائے اور لائٹ ان بیئریبل ہو، یہ ورٹیبرا کی انفلیمیشن کی طرف نشاندہی ہے۔ اچانک سے بے ہوش ہو جانا، ہوش و حواس کھو دینا اور پسینہ آنا ایپیلیپسی ہونے کی طرف اشارہ دیتا ہے۔ لور ایبڈومن میں پین، کمر میں درد اور ڈفرینٹ جوائنٹس میں درد یوٹرس کے پرابلم کی طرف انڈیکیشن ہے۔ مینوپاز کے بعد یوٹرس سے بلیڈنگ کینسر ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ نچلے ہونٹ کا، چین کا سن ہو جانا بغیر کسی وجہ کے اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ جسم میں کوئی کرونک ڈیزیز پریزنٹ ہے، جیسے کینسر۔ زبان کے اوپر چھوٹے چھوٹے پاپی سیڈز لائک ایرپشنز کا بننا یا نیزل ایچ، ناک میں خارش، پیٹ میں کیڑے ہونے کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ ہونٹوں پر دانے، ناک پر، کان کے اندر جو بلیکش ہوں یا ناک کی سوزش اور ہچکی کا لگنا اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ موت قریب ہے۔ جو باقی خطرناک سائنس ہیں ان میں یورین کا کلر بلیک ہونا، ہاتھوں اور پاؤں کا سون ہو جانا، انوالنٹری موومنٹس ہونا، چہرے پر اینزائٹی دکھائی دینا، چیسٹ میں سپوٹم کا انکریز ہو جانا جو نکلتا نہ ہو، اور ناک کا ایک طرف مڑ جانا، پیپلز کا ڈائلیٹ ہو جانا، منہ کا کھلا رہنا بھی خطرناک علامات ہیں۔ یہ کچھ ڈائگنوسٹک پوائنٹس ہیں جن کی مدد سے اور باقی سمٹمز کو ملا کر ایک ڈاکٹر کو ڈائگنوسس میں مدد ملتی ہے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے اور ہمیں آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔